فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود محبوب رب المشرقین والمغربین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضرات، تنگی وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کہ اس دنیا میں ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز اور فخر کرتا ہے۔ کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو اپنے حلم پر ناز ہے، کسی کو اپنے لڑنے پر ناز ہے، کسی کو اپنے بھاگنے پر ناز ہے، کسی کو اپنے سونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے رونے پر ناز ہے، کسی کو اپنی وفا پہ ناز ہے، کسی کو اپنی دغا پہ ناز ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو جب دنیا کا کمزور انسان، مجبور انسان اپنے اپنے کمالات پر ناز کرے، فخر کرے، تو خالق کائنات جو علی کل شیء قدیر ہے وہ چپ کیوں رہے؟ وہ ناز اور فخر کیوں نہ کرے؟ لہذا اس نے بھی فخر سے کہا کہ میرے پاس بھی ایک سلطان ہے جس کی ہر ادا پر مجھے ناز ہے، اور ایسا ناز ہے کہ میں نے اس کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ جب میدان میں لڑتے دیکھا تو فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، ارے یہ ایسے لڑتا ہے کہ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جب اس کے علم کو دیکھا تو فرمایا من عنده علم الکتاب، اس کے پاس تو کل کتاب کا علم ہے۔ جب طہارت پر نگاہ کی تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ جب اس سلطان کو بستر محمد پر سوتا ہوا دیکھا تو فخر سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے یہ وہ سلطان ہے کہ جس نے ایک شب بستر رسول پر سو کر اللہ کی رضا خرید لی، اللہ کی رضا خرید لی۔ بتاؤ مسلمانوں، جس کا سونا ایسا ہو اس کا جاگنا کیسا ہوگا، پھر اس کی عبادت کیسی ہوگی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بہرحال اللہ کی زبانی سلطان کی کہانی پیغمبر اسلام نے سنی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش
یہ سلطان مجھے مل جائے، یہ سلطان مجھے مل جائے تو دین کی تکمیل ہو جائے، اور جو کام 1,00,000 کئی ہزار نبی نہ کر سکے، توجہ، جو کام 1,00,000 کئی ہزار نبی نہ کر سکے وہ میں اس سلطان کی مدد سے کر بھی لوں گا، اور اللہ سے کہلوا بھی لوں گا کہ میرے حبیب دین مکمل ہو گیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جلدی جلدی ادھر رسول کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ادھر قدرت کی آواز آئی، میرے حبیب میں نے تجھے ہر شرف، ہر عزت بغیر مانگے عطا کی، لولا کا لما خلقت کا افلاک کا تاج بن مانگے تجھے عطا کیا، انکا لالا خلق عظیم کا تاج بن مانگے تیرے سر پر سجایا، رحمت للعالمین کی سند بن مانگے عطا کی، خاتم النبیین بن مانگے بنایا، عرش کی سیر بن مانگے کرائی، قرآن جیسی کتاب بن مانگے عطا کی۔ میرے حبیب آپ توحید کا کل سرمایہ ہے، آپ توحید کا کل سرمایہ ہے، لیکن یہ سلطان بہت بلند ہے، یہ سلطان بہت بلند ہے، بن مانگے نہ ملے گا، ہر چیز بن مانگے عطا کر دی، لیکن یہ سلطان بہت بلند ہے، بن مانگے نہ ملے گا، اس کے لیے تمہیں میری بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی، گزارش کرنی ہوگی، مانگنا پڑے گا۔ پیغمبر نے فرمایا پروردگار تیرے سلطان کو مانگنے کے لیے کس طرح دعا کرنا ہوگی؟ ذرا مانگنے کا تو انداز تو بتا دے۔ آواز قدرت آئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے حبیب یوں کہو کہ اے میرے اللہ مجھے داخل کر سچائی سے اپنے گھر میں، اے اللہ مجھے داخل کر سچائی سے، اور نکال مجھے سچائی سے، اور اپنے یہاں سے، لفظ بدل دوں، اپنے گھر سے، اپنے گھر سے مجھے ایک مددگار عطا کر، نہیں غور کر رہے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے گھر سے تو مجھے ایک مددگار عطا کر۔ نہیں ابھی میں رکا ہوں، ابھی میں رکا ہوا ہوں، ذرا سا توجہ کیجیے۔ اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، اپنے یہاں سے مجھے ایک مددگار عطا کر جو میری مدد کرے، ایک مددگار عطا کر۔ ذرا سا جاگیے گا، لفظوں پہ غور کیجیے۔ اپنے یہاں سے مجھے ایک مددگار عطا کر، مدد نہیں مانگی، رسول نے مددگار مانگا ہے۔ اپنے گھر سے ایک مددگار عطا کر جو میری مدد کرے۔ بھئی رسول یا علی کہہ کر مدد مانگے تو جائز ہے، اگر ہم یا علی مدد کہیں تو بدعت کیسے؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ بہرحال ادھر رسول نے دعا کی، ادھر قدرت کی آواز آئی، ابراہیم ایک گھر بناؤ، ایک گھر بناؤ تاکہ میرا حبیب میرے گھر سے سلطان لے کر جائے۔ جناب ابراہیم بحکم پروردگار اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ممکن ہے جناب ابراہیم نے گھر بنانے سے پہلے عرض کیا ہو، پروردگار کیوں نہ تیرا گھر کسی سرسبز علاقے میں بنا دوں، آباد علاقے میں بنا دوں، تاکہ جب لوگ آئیں تو سیر کی سیر ہو جائے اور تیرے گھر کی زیارت بھی کر دیں۔ آواز قدرت آئی، نہیں بلکہ بے وادن غیر ذی زرع، ابراہیم اس جگہ بناؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کیونکہ معصوم کا ایک کام غیر آباد جگہ کو آباد کرنا ہے۔ بھئی کوئی مکے کو آباد کرے گا، کوئی نجف کو آباد کرے گا، کوئی کربلا کو آباد کرے گا، کوئی سامرے کو آباد کرے گا، کوئی
مشہد کو آباد کرے گا، کوئی کاظمین کو آباد کرے گا۔ معصوم کا ایک کام غیر آباد جگہ کو آباد کرنا۔ ممکن ہے جناب ابراہیم نے کہا ہو کہ پروردگار تیرا گھر بنانا ہے، کیوں نہ کوئی اچھا معمار بلا لوں جو خوبصورت سا مکان بنا دے۔ آواز قدرت ابراہیم، یہ معصوم کی جائے ولادت ہے، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تم بناؤ، تم بناؤ، غیر معصوم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ کہ جب معصوم کی جائے ولادت کو غیر معصوم بنا نہیں سکتا تو معصوم کی جائے ولایت پر، معصوم کی جگہ پر غیر معصوم بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بڑی جلدی جلدی جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا دیا۔ جب گھر بن گیا تو اللہ نے مادر علی جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف وحی کی، وحی سمجھ رہے ہیں؟ وحی کی، اور جبریل کو بھیج کر خانہ کعبہ میں بلایا۔ لوگ کہتے ہیں علی کی ماں کو وحی کیسے؟ وحی تو نبی کو آتی ہے، نبی ہے تو قرآن سنو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل پڑھ کر دیکھیے، تمہارے پروردگار نے وحی بھیجی یا وحی کی شہد کی مکھی پر۔ اور سنیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے وحی کی، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کی طرف، موسیٰ کی طرف نہیں، موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، شہد کی مکھی نبی ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، شہد کی مکھی نبی ہے، موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، موسیٰ کی ماں نبی ہے۔ ارے جب موسیٰ کی ماں کو وحی آ سکتی ہے تو پھر علی کی ماں کو وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ علی کی ماں کو وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ جملہ سننا، جب اژدہے سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی آ سکتی ہے، جب اژدہے سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی آ سکتی ہے تو جھولے میں اژدہا چیرنے والے کی ماں کو وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بہرحال وحی کے اشارے پر لفظوں پر غور کیجیے گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی، خانہ کعبہ کی طرف چلی، قریب خانہ کعبہ پہنچی تو دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ حق کے چہرے پر جگمگاہٹ آئی، حق کے چہرے پر جگمگاہٹ آئی، دیوار میں در کھلنے کی آہٹ آئی، حق کے چہرے پر جگمگاہٹ آئی، دیوار میں در کھلنے کی آہٹ آئی۔ آنے والے کی شان اللہ اللہ، کعبے کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آئی، کعبے کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آئی۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ میں اور عباس ابن عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، ختم کر رہا ہوں، کہ اچانک ہم نے مادر علی جناب فاطمہ بنت اسد کو کعبے کی طرف آتے دیکھا، جن کے لبوں پر یہ دعا تھی
کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں کو بھی مانتی ہوں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی بھی تصدیق کرتی ہوں۔ بس پروردگار، واسطہ تجھے اس بیت کا اور اس بیت کے تعمیر کرنے والے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا، اور واسطہ اس بچے کا جو میرے بطن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ یزید بن تغلب کہتا ہے کہ ادھر فاطمہ زہرا نے یہ دعا کی، ادھر کعبے کی دیوار پشت کی طرف سے شک ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ ہم نے خانہ کعبہ کے سامنے سے آ کر دروازے پر لگے ہوئے قفل کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ پس ہم سمجھ گئے کہ یہ ایک راز خداوندی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب تقریر کو سمیٹ کر چند جملے آپ کی خدمت درج کرنا ہے۔ سماعت فرما لیں کہ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر نکلی۔ پیغمبر اسلام یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے علی کے استقبال میں آگے بڑھے۔ محدث دہلوی لکھتا ہے کہ جب رسول علی کو لینے کے لیے آگے بڑھے تو کہا، علی ہم آئے ہیں۔ علی نے 3 دن ہو چکے آنکھیں نہیں کھولی، روئے نہیں، دودھ تک نہیں پیا، آنکھیں بند ہیں۔ رسول آگے بڑھے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، اور کہا کہ علی ہم آئے ہیں۔ جملے کو سنیے گا۔ محدث دہلوی لکھتا ہے کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب رسول نے ایسے کہا نا کہ یا علی ہم آئے ہیں، تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیشانی پر رکھا، پیشانی پر رکھا اور رکھ کر کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی۔ محدث دہلوی کہتا ہے کہ میرا قلم چکرا رہا ہے۔ بھائی جملہ سننا، اگر لفظ پسند آئے تو نعرہ اتنا بلند لگانا کہ جتنا علی ذہنوں میں بلند ہے۔ محدث دہلوی لکھتا ہے کہ بند آنکھوں سے علی کا چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر پیشانی پر رکھنا اور اس طرح سلام کرنا کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی۔ محدث دہلوی کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہے، میری عقل حیران، میرا ذہن حیران ہے، قلم چکر میں ہے، عقل دنگ ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں کہ بند آنکھوں سے 3 دن کے بچے علی کا، بند آنکھوں سے محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ بند آنکھوں سے 3 دن کے علی کا، 3 دن کے بچے علی کا شکل دیکھے بغیر فقط آواز سن کر پہچان لینا، شکل دیکھے بغیر فقط آواز سن کر پہچان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد اور یہ علی اس سے پہلے کہیں اکٹھا رہ چکے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آواز سن کر
जब तक जान पहचान न हो, سبحان اللہ. दरवाजे के बाहर कौन आवाज दे रहा समझ में नहीं आता. जाना पहचाना इंसान हो, आवाज दे तो इंसान समझ जाता है. तो इसका मतलब क्या है? अली तो अभी पैदा हुए हैं, कब रसूल से मिले? मोहद्दिस देहलवी कहता है कि बगैर शक्ल देखे आवाज सुनकर या रसूल अल्लाह कहकर सलाम करना या नबी अल्लाह कहकर सलाम करना इस बात की दलील है कि मोहम्मद और अली इससे पहले, दुनिया से पहले कहीं और इकट्ठा रह चुके हैं. बहरहाल पैगंबर इस्लाम मौला अली को आगोश में लिए हुए अल्लाह के घर से चले और अपने घर आकर गहवारे में अली को लिटा दिया. खत्म की मैंने आपकी जहमत को, गहवारे में लाकर लिटा दिया. खानदान के लोग रसूल को मुबारकबाद कह दे रहे, मोहम्मद मुबारक हो, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बच्चा अता किया है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा प्यारा भाई अता किया है. अबू तालिब का बेटा है ना, अल्लाह के घर पैदा हुआ है, मुबारक हो. रसूल भी खैर मुबारकबाद कह के एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे. कितने में हजरत अबू जहल तशरीफ ले आए. अभी लोग मुबारकबाद दे रहे थे, कितने में कौन आ गया? हजरत अबू जहल. हजरत अबू जहल, हजरत कहने पर हंसिए नहीं, क्योंकि मक्के की बहुत मशहूर शख्सियत थी और इनका जरिए माश ये था, जरिए माश, कि जब किसी बड़े घर में कोई बच्चा पैदा होता तो ये जाते और जाकर दुआ देते और किसी बुत के पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर बतौर सुरमा बच्चे की आंख में लगा देते और 5 रुपए से लेकर 50 रुपए का इनाम पाकर अपने घर लौट आते. क्या बात है. मैंने पूरी तारीख आपको सुना दी. जब अबू जहल ने सुना कि अली पैदा हुए तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ. क्यों? मोहब्बत में नहीं, बड़े घर में बेटा पैदा हुआ है, लिहाजा इनाम भी बड़ा मिलेगा और मिला भी. सलावत पढ़ना पर मोहम्मद वाले लिहाजा जल्दी जल्दी खुशी में चांदी के सुरमेदानी बनवाई, चांदी की सलाई बनाई, सुरमे को खूब बारीक पीसा, सुरमेदानी में भरा और भर कर चले. अबू तालिब के घर आए, दरवाजे पर रसूल खड़े थे. कहा मोहम्मद सलाम. हुजूर ने पूछा अबू जहल क्यों आए हो? कहा आप तो जानते हैं मेरा काम है, आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, अपना इनाम लेने आया हूं. अब रसूल हंसी रोके बैठे, हंसना चाहते हैं मगर हंसी को रोके बैठे भी. कहा जाओ, बच्चा गहवारे में है, तुम जानो बच्चा जाने. भाई मैं अपने लफ्जों में पढ़ रहा हूं, क्या बात है. मैं अपने लफ्जों में पूरी तारीख आपके सामने निचोड़ कर रख रहा हूं. बहुत उम्दा. कहा तुम जानो बच्चा गहवारे में लेटा है, तुम जानो बच्चा जाने. अबू जहल सुरमादानी लेकर गहवारे के करीब आया, क्या बात है. अली के चेहरे से चादर हटाई. कहा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है. रसूल इशारों में कह रहे हैं भाई अली पहला शिकार है, पहला शिकार है, बच के जाने ना पाए. अबू जहल ने सुरमादानी खोली, बाएं हाथ से अली की आंख खोली, दाएं हाथ में सलाई पकड़ी और पकड़कर अली की आंख में सुरमा लगाने का इरादा किया कि एक मर्तबा अली ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जोरदार तमाचा मारा. अबू जहल का मुंह फिर गया, अबू जहल का मुंह फिर गया. लफ्ज बदल कर कह दूं कि अबू इधर गिर गया, जहल इधर गिर गया. सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद. ऐसा थप्पड़ किसने खाया होगा? अबू इधर गिर गया, जहल इधर गया, गिर गया. कमबख्त जब तक जिंदा रहा, जब तक जिंदा रहा, चलता इधर था, देखता इधर था. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद.
बल मायूस होकर और ये कहता हुआ चला गया कि खानदान जादूगर है। जब कुछ ना हाथ आया तो ये कहता हुआ गया कि खानदान जादूगर। बहरहाल खानदान के लोग रसूल को मुबारकबाद दे रहे हैं, आखिरी जुमला मुबारकबाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बच्चे की शक्ल तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि बच्चा किस शक्ल पर गया है। तवज्जो तवज्जो। उमूमन बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं उसी घर के लोगों की शक्ल पर जाते हैं। भी आपके घर पैदा होगा तो आपकी शक्ल पर जाएगा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, जागिएगा। का मोहम्मद बच्चे की शक्ल तो दिखाओ ताकि हम भी तो देखें कि बच्चा किस शक्ल पर गया है। अब रसूल परेशान कि इनसे क्या कहूं। उमूमन बच्चे बाप, भाई, चचा, मामू, दादा, दादी, नाना, नानी किसी की शक्ल पर जाते हैं। अब रसूल परेशान कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ये तो जिस घर में पैदा हुआ है उस घर के मालिक की कोई सूरत ही नहीं है। ये बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उस घर के मालिक की कोई शक्ल ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं, तो मैं क्या कहूं कि किस शक्ल पर गया है। जब रसूल परेशान हुए तो घर के लोगों ने यह समझा कि शायद बच्चा बदसूरत है, तभी रसूल शक्ल नहीं दिखा रहे। अब रसूल परेशान हैं कि क्या जवाब। रसूल की परेशानी देखकर घर के मालिक की आवाज आई, मेरे हबीब क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो। अरे खानदान के लोग शक्ल ही तो पूछ रहे हैं, शक्ल ही तो पूछ रहे हैं, नहीं तो जो कर रहे हैं शक्ल ही तो पूछ रहे हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते थे कि चेहरा वजहुल्लाह है, आंख ऐनुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। सलाम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद। जैसे ही आवाज़ कुदरत आई, तवज्जो, जैसे ही आवाज़ कुदरत आई पैगंबर ने फौरन कहना शुरू कर दिया, ए पूछने वालों, बच्चे का चेहरा वजहुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है, जबान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। कहते कहते एक मर्तबा रसूल को ख्याल आया कि मैंने अल्लाह से दुआ कर कर के अली को मांगा था अपनी मदद के लिए, और अल्लाह ने एक एक करके फिर वापस ले लिया। चेहरा भी ले लिया, आंख भी ले लिया कि आंख मेरी है, जबान भी ले ली कि मेरी है, हाथ भी ले लिया कि मेरा है। मांगा मैंने अपने लिए था और अल्लाह ने एक एक करके फिर वापस ले लिया। तो जो अल्लाह ने नहीं कहा था वो जल्दी जल्दी रसूल ने कहना शुरू कर दिया कि लहमो का लहमी, दमो का दमी, हरफो का हरमी, सिल्मो का सिल्मी। ऐ अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी जंग मेरी जंग, तेरी सुलो मेरी सुलो, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। अब अली गहवारे में लेटे मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पूछा किबला क्यों मुस्कुरा रहे हो। का इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज से हम तकसीम हो गए, आज से हम बढ़ गए, आधे अल्लाह के हिस्से में आए है। जुमला बड़ा कीमती है, आज से आधा अल्लाह के हिस्से में, आधा रसूल के हिस्से में। अब जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो आधी अल्लाह से करेगा, वो आधी रसूल से करेगा, और जो मुझसे दुश्मनी करेगा वो आधी अल्लाह से करेगा और आधी रसूल से करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली के दुश्मन सवाल कर रहे हैं, अली की दुश्मनी अल्लाह और रसूल की दुश्मनी है। रसूल का इरशाद है कि जिक्र अली ने वादा, अली का जिक्र इबादत। एक दो सवाल मुझसे हुए हैं, वो जवाब देना जरूरी है, आप सिर्फ समझिएगा, बोलिएगा नहीं। पैगंबर ने फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है।
آپ سب جانتے ہیں عبادتوں کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جعفر بھائی. یہ رجب کا مہینہ ہے نا. اگر آپ میں سے کوئی صاحب یہ چاہے کہ اس رجب کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ لوں تو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا نا. اس وقت رات ہے، کوئی چاہے کہ اس وقت میں صبح کی 2 رکعت نماز ادا پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتا. پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے اللہ نے الگ وقت رکھتا ہے. اگر رجب اور شعبان کے مہینے میں کوئی یہ چاہے کہ میں حج کر لوں، نہیں کر سکتا. معلوم ہوا کہ عبادتوں کا وقت معین ہے، عبادتوں کا زمانہ اور کچھ نہ کچھ معیار اور حساب و کتاب معین ہے. اسی وقت آپ وہ عبادت کر سکتے، الگ وقت میں نہیں. لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے کہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ کر سکتے. دوسری باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کا جواب دوں گا. صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ علی کی اتنی تعریف کرتے کہ علی کو خدا کہتے تھے. کتنا بڑا الزام ہے. ہم خدا کو خدا مان رہے ہیں، علی کو خدا نہیں مانتے. لیکن یہ زبردستی کا الزام ہے جو ہم شیعوں پر لگایا جاتا ہے. میں ایک بہت بڑی دلیل آج کی شب سے دے رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے گا. کہتے شیعہ علی کو خدا مانتے. اچھا، یہ جو جشن ہو رہا ہے 13ویں کا شب کا ہو رہا ہے نا، آپ سب شریک ہیں. آج بھی ہو رہا ہے اور جب سے میں آیا ہوں تب سے ہو رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اس سے پہلے سے بھی ہو رہا ہے. 30 سال 32 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں. اور جہاں جہاں بھی شیعہ مومنین موجود ہیں وہاں آج علی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے. 13 رجب کو ولادت کا جشن. لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہت بڑا پیغام میں سچ دے رہا ہوں. 13 رجب کو علی کی ولادت کا یہ جشن ہے. 13 رجب کا جشن نہیں، 13 رجب کی رات میں علی پیدا ہوئے تو علی کی ولادت کا جشن. علی کی ولادت پر لفظ ولادت پر غور کیجیے گا، ولادت کا جشن. اچھا، 1 مہینے کے بعد رجب شعبان، اس کے بعد رمضان کی 21 تاریخ کو علی کی شہادت ہے یا نہیں؟ ہم 21 کی شب میں فرش ازا بچھاتے، ماتم کرتے ہیں، جبر مجلس کرتے، عزاداری کرتے، تابوت اٹھاتے. 13 رجب کو ولادت کا جشن مناتے، 21 رمضان کو علی کی شہادت پر مجلس کرتے، تابوت نکالتے. یہ تو شیعہ بستی ہے. اس دنیا میں کچھ ایسی بھی بستیاں ہیں جہاں ابھی کچھ دن پہلے مومنین آباد ہوئے، جیسے امریکہ کے کچھ علاقے پہلے شیعہ نہیں تھے، ابھی کچھ دن پہلے آباد ہوئے. تو نیا علاقہ ہے. لیکن جیسے لکھنؤ، حیدرآباد، ایران، عراق، نجف، مدینہ، یہ تو پرانی بستیاں. ان بستیوں میں جا کر آپ لوگوں سے پوچھئے کہ لوگوں بتاؤ کہ تم خدا کی ولادت کا جشن کب مناتے ہو؟ توجہ ہے؟ خدا کی ولادت کا جشن کب مناتے ہو؟ اچھا، ولادت کا جشن نہیں معلوم کہ خدا کب پیدا ہوا، تو یہی بتا دو خدا شہید کب ہوا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، خدا شہید کب ہوا، شہادت کی تاریخ بتا دو. تو آپ کا فوراً جواب آئے گا مولانا کیا کہہ رہے ہیں، خدا کا جشن ولادت، خدا کا جشن ولادت، خدا کی شہادت. ارے خدا وہ ہوتا ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ شہید ہوتا ہے. ہم علی کا جشن ولادت اور
اور 21 رمضان کو شہادت منا کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ علی خدا نہیں، علی بندہ ہے. جس کی 13 رجب کو ولادت ہوئی ہے، 21 رمضان کو شہادت ہوئی ہے. اور خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، شہید نہیں ہوتا. صلوات بر محمد علیہ محمد. محمد